جن علماء اور محدثین اعظام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اور امت مسلمہ کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے دن رات جد و جہد عظیم کی، انہی میں سے ایک عظیم محدث جلیل صاحب مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل اور صحیح نام مسلم ہی ہے۔ والد کا نام الحجاج تھا، کنیت ابو الحسین اور لقب عساکر الدین ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: مسلم بن حجاج بن ورد بن مسلم ورد بن کوشار۔ امام مسلم کی نسبت قبیلہ کشیر کی طرف کی جاتی ہے اور خراسان کے ایک شہر نیشاپور کی طرف نسبت کرتے ہوئے نیشاپوری بھی کہا جاتا ہے۔ امام مسلم کے سن ولادت میں کچھ اختلاف ہے۔ عام طور پر 3 سن ولادت بیان کیے جاتے ہیں: 202 ہجری، 204 ہجری، 206 ہجری۔ امام مسلم نے 261 ہجری میں وفات پائی۔ امام مسلم کی وفات بھی بڑی عجیب انداز سے ہوئی۔ وہ یہ کہ ایک مجلس مذاکرہ میں امام مسلم سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا۔ امام مسلم کو فوری طور پر پوچھی گئی حدیث یاد نہ آئی تو گھر آ کر رات کو وہ حدیث تلاش کرنے بیٹھ گئے۔ کسی نے امام مسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھ دیا۔ امام مسلم حدیث تلاش کرنے میں ایسے منہمک ہوئے کہ ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے کھجوریں بھی کاٹتے رہے اور حدیث بھی تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ساری رات بھی گزر گئی اور حدیث بھی مل گئی اور وہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی کھاتے کھاتے ختم ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی امام مسلم کی وفات کا سبب بن گیا۔ 24 رجب 261 ہجری بروز اتوار کے دن شام کے وقت وفات پائی اور نیشاپور میں دفن ہوئے۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تو حاتم رازی نے امام مسلم سے ان کا حال پوچھا تو امام مسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے ساری جنت مباح فرما دی ہے، جہاں چاہوں میں جا کر رہوں۔ ابو علی زون کہتے ہیں کہ کسی نے امام مسلم کو خواب میں جنت میں دیکھا تو پوچھا کیسے نجات ہوئی، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس جزائی کی وجہ سے، اور وہ جزو صحیح مسلم کا تھا۔ امام مسلم نے 218 ہجری میں احادیث کا سماع شروع فرمایا۔ ان کے اساتذہ کرام میں امام احمد بن حنبل، امام قنبی، امام احمد بن یونس، سعید بن منصور، ابو عبداللہ بن مسلمہ، حرملہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وغیرہ شامل ہیں۔ امام مسلم نے اپنے والدین کی سرپرستی میں بہترین تربیت حاصل کی، اور اس پاکیزہ تربیت کا یہی اثر تھا کہ ابتدائی عمر سے زندگی کے آخری لمحات تک امام مسلم نے نہایت ہی پرہیزگاری اور دینداری کی زندگی گزاری، اور کبھی کسی کو اپنی زبان سے برا نہ کہا، حتیٰ کہ نہ کسی کی غیبت کی اور نہ ہی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا پیٹا۔ نیشاپور میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا قوت حافظہ اس قدر تھا کہ آپ نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں رسمی علوم و فنون حاصل کر کے احادیث نبویہ کی طرف توجہ مبذول کر لی۔ امام مسلم نے
احادیث نبویہ کے حصول کے لیے مختلف مقامات کی خاک چھانی۔ عراق، حجاز، مصر و شام تو کئی مرتبہ تشریف لے گئے، اور بغداد میں تو آخری عمر کا سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ بغداد کا آخری سفر امام مسلم نے 259 ہجری میں فرمایا، جس کے 2 سال بعد ہی امام مسلم کا انتقال ہو گیا۔ صاحب ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی، امام ابو بکر ابن خزیمہ، امام ابو عوانہ، ابو حاتم رازی، یحییٰ بن سعدہ، امام مسلم کے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ائمہ حدیث رحمۃ اللہ علیہم اجمعین شاگرد ہیں۔ امام مسلم کی سب سے مشہور و معروف اور مقبول عام تصنیف تو یہی صحیح مسلم ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ امام مسلم نے اور بھی کافی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے چند تصانیف یہ ہیں: المسند الکبیر علی الرجال، الاسماء والکنہ، کتاب الجامع علی الابواب، الجامع الکبیر، کتاب السیر، کتاب علل، کتاب الوجدان، کتاب القرآن، کتاب الافراد، کتاب سوالات احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کتاب حدیث عمرو بن شعیب، کتاب مشائخ مالک رحمۃ اللہ علیہ، کتاب مشائخ زہری، کتاب مشائخ شعبہ، کتاب اولاد صحابہ، کتاب اوہام المحدثین، کتاب رواہ الشامعین، کتاب رواۃ الاعتبار، کتاب المخفرمین۔ بڑی کثرت سے علماء کبار نے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دی ہے، اور حافظ ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کو علم حدیث کی تمام تصانیف پر ترجیح دی ہے، اور فرمایا ہے کہ ما تحت ادیم السماء اصحاح من کتاب مسلم، یعنی علم حدیث میں روئے زمین پر مسلم سے بڑھ کر صحیح ترین اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اہل مغرب کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی صحیح میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم 2 ثقہ تابعین رحمۃ اللہ علیہم نے 2 صحابیوں رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہو، اور یہی شرط تمام طبقات تابعین و تبع تابعین میں ملحوظ رکھی ہے، یہاں تک کہ سلسلہ اسناد ان مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک ختم ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ راویوں کے اوصاف میں صرف عدالت پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ شرائط شہادت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس قدر پابندی نہیں ہے، جیسا کہ امام مسلم کے ابتدائی حالت میں پہلے گزر چکا ہے کہ امام صاحب نے نہایت ہی پرہیزگاری اور دینداری کی زندگی گزاری، اور زندگی بھر کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی اور نہ ہی کسی کو برا کہا، نہایت ہی پاکیزہ خلق اور انصاف پسند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم کی خداداد قابلیت اور قوت حافظہ کی بدولت ان کے زمانے کے بزرگ امام مسلم کے کمال کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ محدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جو کہ امام مسلم کے ہمدرجہ تھے، ان سے بلا تعمل روایت کرتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی، ابو حاتم رازی، یحییٰ بن سعدہ، ابو عوانہ وغیرہ اور دیگر ممتاز محدثین عظام کے نام
امام مسلم سے روایت کرنے والوں کی فہرست میں دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت احمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام مسلم کے ہم جماعت تھے، ان کا امام مسلم کے ساتھ تعلق کا یہ عالم تھا کہ لگاتار 15 سال تک امام مسلم کی رفاقت کا لطف اٹھاتے رہے اور صحیح مسلم کی ترتیب میں امام مسلم کے شریک رہے۔ امام مسلم کے ساتھ بلخ اور بصرہ کا سفر کیا۔ یہی حضرت احمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ابو زرعہ اور ابو حاتم کو دیکھا کہ وہ لوگ معرفت حدیث میں امام مسلم کو اپنے زمانہ کے مشائخ پر ترجیح دیتے تھے۔ امام مسلم کی خداداد صلاحیتوں نے خود امام مسلم کے اساتذہ کرام کو بھی ان کا اس قدر گرویدہ بنا لیا تھا کہ اسحاق بن راہویہ جیسے امام میں فن بھی پکار اٹھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ آدمی کس بلا کا ہوگا، اور واقعی یہ آدمی اس بلا کا ہوا کہ اسحاق کو یہ کہنا پڑا کہ لن نعدم الخیر ما ابقاک اللہ للمسلمین، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھا، خیر اور بھلائی ہمارے ہاتھ سے نہیں جانے پائے گی۔ ابو قریش رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے 4 حفاظ کرام میں سے ایک امام مسلم کو شمار کیا ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 لاکھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے منتخب کر کے یہ کتاب صحیح مسلم تیار کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق و محبت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اجرنی من النار۔ جزاک اللہ خیراً، حسبی اللہ و نعم الوکیل، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، الحمد للہ رب العالمین۔